میں 45 سال کا صحت مند اور نوجوان آدمی تھا، لیکن مجھے 14-15 سال کی لڑکیوں کا چسکا تھا، کیونکہ میں جہاں پر نوکری کرتا تھا وہاں پر زیادہ تر 14-15 سال کی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں نے ایک 14 سال کی لڑکی کے ساتھ، میرا نام منظور احمد ہے، میں ملتان کے ایک ہائی اسکول میں سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہوں۔ اسکول میں لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ان میں زیادہ تر امیر گھرانے کے لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں ہوتی تھیں، جن کو گناہ ثواب عزت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ لڑکے لڑکیوں کی دوستی کو معمولی سی بات سمجھتے تھے اور ہر حد پار کر جاتے تھے۔ میں بھی وہاں پر 14-15 سال کی انتہائی حسین لڑکیاں دیکھتا تو دل کرتا ان کو پھنسا لوں اور ان سے تسکین حاصل کروں۔ میرے سیکورٹی گارڈ کے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، وہ زیادہ تر بند رہتا تھا کیونکہ وہاں سیکورٹی گارڈ اپنی ضرورت کا سامان رکھتے تھے۔ آج میں ڈیوٹی پر اکیلا تھا کیونکہ ساتھ والا سیکورٹی گارڈ چھٹی پر تھا۔ اسکول کی گھنٹی بجی، سب بچے بھاگم بھاگ کلاس روم سے باہر نکل گئے کیونکہ بہت گرمی تھی، سب کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب سکول خالی ہو اور میں گھر جاؤں۔ سکول خالی ہوا تو میں ہر کلاس روم کو چیک کر کے کلاس روم کو لاک کیا۔ جب سیکورٹی والے کمرے کی طرف گیا کیونکہ میرا وہاں پر ہیلمٹ پڑا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں حیران تھا کہ دروازہ اندر سے کون بند کر سکتا ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی، جسے ایک شادی شدہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ آوازیں کیسی ہیں، کیونکہ اندر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ آوازیں ایسی تھیں جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک کلاس کے 2 ینگ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو ایک دم سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسے مناظر میں نے اکثر فلموں میں دیکھے تھے، آج پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک ہلچل اور کھلبلی سی مچ گئی۔ سامنے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بالکل غیر حالت میں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھ کر ایک دم ایسے سختے میں آ گئے تھے جیسے ان کے رنگے ہاتھوں یوں پکڑے جانا ان کے پلان کا حصہ نہ ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی جو کہ مشکل سے 14 یا 15 سال کے درمیان ہوگی، بالکل موم کی گڑیا جیسی تھی۔ میں پہلی بار اتنے قریب سے اتنی حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس لیے کچھ لمحے کے لیے تو میں سانس کو روکے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت میں یہ سب کچھ بھول گیا کہ مجھے ان کی پٹائی کرنی ہے اور ان کی شکایت اوپر پہنچانی ہے تاکہ انہیں اس کام کی سخت سے سخت سزا ملے اور سکول سے نکال دیا جائے۔ مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک ایسی خواہش جنم لینے لگی تھی جو کہ ایک 45 سال کے شادی شدہ مرد کو شوبہ نہیں دیتی تھی۔ وہ لڑکی پہلے تو بالکل ڈری سہمی حالت میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اپنا یونیفارم اٹھایا اور جلدی سے خود کو لپیٹ لیا۔ مگر اس سے پہلے میں اسے اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا، اور وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کا ہی ہم عمر تھا یا کلاس فیلو معلوم ہوتا تھا، وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اتنی دیر تک ان دونوں کو اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم غضبناک آواز میں کہا کہ یہ سکول ہے، ایک درس گاہ ہے، کوئی کلب نہیں جس میں تم دونوں اپنی بیہودہ حرکتیں اور مزے کر رہے ہو۔ میں نے لڑکے کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیا تمہیں اس عمر میں یہ کام شوبہ دیتا ہے؟ ابھی میں تم دونوں کی شکایت پرنسپل سے لگاتا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل فون نکالا تو ایک دم وہ لڑکا میرے قدموں میں گھر گیا، کہنے لگا اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ میری منگیتر ہے، ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کی ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، اگر تمہاری اس سے منگنی طے ہو چکی ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی منگیتر کے ساتھ غیر حرکت کرتے ہوئے۔ مگر میں اس حد تک بے شرمی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میری نظریں ابھی بھی لڑکی پر گھڑی ہوئی تھیں۔
مگر میں بات لڑکے سے کر رہا تھا۔ کہنے لگا آپ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کا ہر کہنا ماننے کو تیار ہیں۔ ہمارے پیپر نزدیک ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے، آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، کیونکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے جب پیسوں کی بات کی تو میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا میں تمہیں رشوت لینے والا لگتا ہوں؟ لڑکا کہنے لگا پھر آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اور میں جو اس لڑکی سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ اس کو پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے والا تھا۔ میرا دماغ جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ ان چھوٹے بچوں کو کیسے ڈرانا دھمکانا ہے۔ اچانک ہی میں نے اپنے موبائل فون سے ان دونوں کی تصویر کھینچ لی، کہا کہ یہ تصویریں میں پرنسپل کے نمبر پر سینڈ کرنے والا ہوں۔ جب لڑکی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو ایک دم سے میرے پیروں میں گر گئی۔ اس کی بے حجاب کمر دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا تھا۔ اب تو اس منہ زور جذبے کو باندھنا بالکل مشکل ہو چکا تھا۔ پورا سکول بالکل خالی تھا، ہم تینوں کے علاوہ اب وہاں کوئی بھی نہ تھا، اس لیے انہیں ڈرانا میرے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا، کہا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں اور تم دونوں کا کیریئر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ ان دونوں نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا آپ جو بھی شرط رکھیں گے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر پرنسپل صاحب سے ہماری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے وہی کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میری یہ بات سن کر لڑکے کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا کہ بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ میں نے کہا شرم اور حیا کی بات میرے سامنے تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری شرم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ میری بات سن کر لڑکا ایک دم سے اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے ڈھال بن گیا ہو۔ کہنے لگا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہوں گے، آپ کو ایسی خواہش کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ لڑکا مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے غیرت دلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا یہ میری منگیتر ہے، میری عزت ہے، میں تمہیں اسے ہاتھ تک بھی نہیں لگانے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہاری عزت کل پورے اسکول میں نیلام ہو جائے گی، بس اس چیز کا انتظار کرو۔ میں کہنے کے ساتھ ہی اپنا موبائل فون زور سے نکالا اور ایک تصویر پر کلک کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری ایک کلک پر یہ تصویر پرنسپل صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نہ جانے میرے اندر اتنی حیوانیت درندگی کہاں سے آ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا ضمیر تو ویسے ہی سو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اب جلدی سے کمرے سے باہر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں آپے سے باہر ہو جاؤں۔ مگر وہ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا، مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس بوڑھے سے کیسے چھٹکارا پاؤں، مگر میں اس سے کئی گنا طاقتور تھا، اتنی آسانی سے تو میں اس کے ہاتھ آنے والا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ سے جھپٹتا، میں نے اسے گردن سے پکڑ اور کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کمرے میں میں اور وہ لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ ایک دم سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کہنے لگی آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، آپ ہمارے اسکول کے سیکورٹی گارڈ ہیں اور سیکورٹی گارڈ کا تو فرض ہوتا ہے ہماری مال و جان اور عزت کی حفاظت کرنا، آپ یہ ہیں ہماری عزت کو نیلام کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے بھاشن مت دو، تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مگر وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی ہوگی، میری جتنی بڑی نہیں ہوگی پر ہوگی تو صحیح نا، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بخش دو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے جس کے ساتھ مرضی کیا جائے، اس گناہ کی سزا کم نہیں ہو جاتی، اور تمہاری جیسی لڑکی اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں پوری طرح سے حیوان بن چکا تھا، میرا دماغ ہر سوچ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ لڑکا باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا، غصے کے عالم میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے، مگر وہ ایک کمزور لڑکا تھا اور مشکل سے 14 یا 15 سال کا تھا۔
اس لیے میں نے ان دونوں کی کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ میرے گھر میں ایک بیوی ہے جو کہ پریگننٹ ہے اور ایک چھوٹی 6 سال کی بیٹی ہے۔ اگر میرا یہ گناہ ان پر اثر انداز ہوگا تو، مگر جب انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو ہر سوچ دماغ سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ہر حد پار کر گیا تھا۔ میں 45 سال کا مضبوط نوجوان تھا۔ میرا جسم محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ابھی تک جوان تھا۔ میری بیوی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، پھر بھی مجھ سے کئی سال بڑی لگتی تھی۔ ویسے بھی وہ پریگننٹ تھی۔ میں کافی عرصے سے اس خواہش کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے سے سچائی اور انسانیت کی پٹی ایک دم سے اتر گئی۔ میرے دماغ پر حیوانیت کا شیطان پوری طرح سے حاوی ہو گیا تھا اور میں نے وہ سب کر دیا جو ایک پریگننٹ بیوی کے شوہر اور ایک 6 سال کی بیٹی کے باپ کو ہرگز شوبہ نہیں دیتا تھا۔ وقتی طور پر مجھے ان سب کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اس خوشی کو محسوس کرنا تھا جو میرا جسم اتنے عرصے بعد حاصل کر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکا بالکل زخمی شیر کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان بھرا سانس لیا، جیسے مجھے اس کی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں اسے بہت ڈرا دھمکا سکتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ آج اس سکول میں جو کچھ ہوا ہے نا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تمہاری محبوبہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے لے کر یہاں سے نکلو، گھر کافی زیادہ تھک گئی ہے، اس لیے تمہیں تو کوئی خوشی نہیں دے پائے گی۔ یہ کہہ کر میں ایک کمینی ہنسی ہنسا تھا۔ اس نے مجھے گربان سے پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری شکل اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ یہ شکل تمہیں اپنے خوابوں میں ڈرائے گی۔ تم ساری زندگی نیند اور سکون کو ترسو گے۔ یہ ذیشان کا تم سے وعدہ ہے، تم نے آج میری محبت کو برباد کیا ہے، میں تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایسا کہتے ساتھ ہی وہ سکول کے اندر چلا گیا۔ ایک دم سے میرے جسم کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر دماغ سے چھٹک دیا تھا کہ بھلا یہ چوہا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ان دونوں کی تصویریں ابھی بھی میرے موبائل میں محفوظ تھیں، مگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں پھر سے اسے دھمکی دے دوں گا۔ مگر شاید یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ میری بدتر زندگی کا آغاز تو اب ہوا تھا، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے جو ہمیں اس زندگی میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز میرے لیے ایک عذاب بھری زندگی کا آغاز تھا، کیونکہ جیسے ہی میں اسکول گیا وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ کل جب میں وہاں سے واپس آیا تھا تو وہ لڑکا اور لڑکی ابھی اندر ہی تھے، مگر آج ہر طرف افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی چوری پکڑی گئی ہوگی، اس لیے مگر جب باہر سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دیا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی میں سکول کے اندر گیا، ہر طرف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس لڑکی کی لاش کو ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تھا۔ زمین پر اس کا نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ میرے دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنے ظلم کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، مگر اب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا تو میں انتہائی ڈر کے عالم میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کہیں انہیں میرے ظلم کا پتہ نہ چل جائے۔ پرنسپل نے کہا کہ تم جب یہاں سے گئے تھے تو کیا یہ لڑکی اسکول میں موجود تھی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح سے اسکول کا جائزہ لیا تھا سر، اور تسلی سے چیک کر کے گھر گیا، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ شاید وہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، میرے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری اس بات پر پرنسپل صاحب بہت سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں ان کے آفس سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کرتا، میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا وہ میری اذیت اور تکلیف میں کئی گنا بڑھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی چیخ اور چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نتاشا کو سکول چھوڑنے گئی تھی، اور جب سکول سے لینے گئی تو اس کے سیکورٹی گارڈ کا کہنا تھا کہ ایک لڑکا اسے وہاں سے لے کر پہلے ہی چلا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس کا کزن ہے اور وہ آج سے اسے لینے آئے گا۔ میرے سر پر جیسے ہی ایک بم گر گیا ہو،
مجھے اس لڑکے کی دھمکی ایک دم یاد آ گئی تھی جسے میں گیدڑ دھمکی سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفناک حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں ایک دم سے زمین پر گر گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ میری تکلیف اور بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، جاؤ جا کر میری بیٹی کو لے آؤ اللہ کے لیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مل جائے گی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے اپنی بیوی کو کبھی بھی روشناس نہیں کرانا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد دوسری عورت کے ساتھ کیا گیا گناہ غلطی سے بھی اپنی بیوی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مگر نہ جانے اس وقت میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت اپنے ظلم کا اقرار نہ کرتا تو شاید میرا غم اندر ہی اندر مجھے مار ڈالتا۔ جب میری بیوی نے سب باتیں سنی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے گربان سے پکڑ لیا اور کہا کہ بے غیرت انسان، میں تو اب تک جان ہی نہیں پائی کہ تیرے اندر کیا جانور بھی بستا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ایک 6 سال کی بیٹی کا باپ ہے، تیری بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کیا کسی کی بیٹی کی عزت کو رونتے ہوئے؟ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں خود پولیس کے حوالے تمہیں کروں گی اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کون ہے اور کہاں کا ہے؟ میں خود اس کے گھر جاؤں گی، اس کے پیروں میں گر جاؤں گی کہ کسی درندے کے ظلم کی سزا میری معصوم بچی کو نہ دے۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میں اسکول سے پتہ کروا کر آتا ہوں۔ میں فوراً سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں ایک دم سے شاک ہو گیا اور جلدی سے فون ریسیو کیا۔ میری بیوی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی، میرے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیں دیکھنے لگی۔ میں بالکل برف کا ڈھیر بن کر فون سن رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں گرم سیسا ڈلنے جا رہا ہو۔ فون پر وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں جیتے جی مار دوں گا۔ تمہاری 6 سال کی معصوم سی بچی میرے قبضے میں ہے۔ وہ مجھے ڈری سہمی نظروں سے دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری محبت، میری چاہت نے تمہیں دیکھا تھا جب تم انسانیت کی ہر حد کراس کر کے ایک شیطان درندہ بن گئے تھے، ایک ایسے کتے بن گئے تھے جو اپنے سامنے ہڈیوں کو دیکھ کر بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری سزا کا حساب ہونے والا ہے۔ تو نے صرف اسے نہیں مارا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک مرا ہوا انسان ہے جو اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ میں بھی آج حیوانیت کی ہر حد پھیلا کر تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم نہ جینے والوں میں رہو گے اور نہ ہی مرنے والوں میں۔ تم نے تو چند لمحوں کے لیے خود اس کے ساتھ درندگی کی تھی نا، اور میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہر روز یہ کام کروں گا اور اس کی سسکیاں اور چیخیں ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس سے معافی مانگتا، اس نے فون بند کر دیا اور میں ایک دم سے وہیں پر گر گیا۔ میری بیوی بھی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ اس نے وہ سب باتیں سن لی تھی۔ اس نے دھکا دے کر مجھے وہاں سے نکال کر کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو صحیح سلامت مجھ تک نہ پہنچایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے دور سے دیکھتا تو شاید سمجھتا کہ میں پاگل خانے سے بھاگا ہوا مریض ہوں، مگر شاید میری حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے ہر جگہ رپورٹ کروا لی مگر میری بیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی اس لڑکے کا۔ میں اس لڑکے کے گھر پر گیا تھا، وہ کسی امیر زادے کا بیٹا تھا، مگر وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ میں گھر گیا تو میری بیوی وہاں پر نہیں تھی، وہ بھی شاید ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے گناہ پر جتنا بھی پچھتاتا تھا اتنا کم تھا، مگر میں وقت کو واپس موڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے ایک غلط قدم نے سب کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ خود میری اپنی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ اس آگ میں تو مجھے جلنا تھا، میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ میرے غم اور گناہوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میرا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا اور بال بالکل سفید تھے۔ کوئی بھی میرے بھیانک چہرے کو دیکھتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ مجھے جیل میں قید ہوئے پورے 7 سال ہو چکے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور یہ سزا کچھ بھی نہ تھی۔ اس سزا کے سامنے تو میری روح بھی جھول رہی تھی۔
مجھے خواب میں اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی تھیں اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگتا تھا اور اونچی اونچی آوازوں میں معافیاں مانگتا تھا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا تھا کہ میری بیٹی کو ایسا دکھ نہ ملے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ 7 سال کے بعد پہلی بار میری بیوی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ظلم کی سزا میری بیٹی کو بھی ملے گی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی شکر کرو کہ تمہاری بیٹی بچ گئی ہے، بہت پہلے بتانا چاہتی تھی تمہیں مگر بتا نہیں سکی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے حصے کی سزا اچھی طرح سے کاٹ لو اور تمہیں احساس ہو جائے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو رونتے ہوئے کیسا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بالکل سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، میرے پاس میرے گھر میں ہے۔ وہ لڑکا تو بہت سلجھا ہوا اور شریف تھا، تمہارے جیسا درندہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں بس احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہارے جیل میں جانے کے بعد وہ نتاشا کو میرے حوالے کر گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ایک دم سے اپنا سر زمین پر زور سے پٹخا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس نے میری بیٹی کی عزت محفوظ رکھی اور مجھے اس جیل میں اپنے ظلم کی سزا کاٹنی تھی، جو میں خوشی خوشی کاٹنے کو تیار تھا، کیونکہ میں اسی سزا کے لائق تھا۔ اب میں روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بیٹی کو مجھ جیسے درندے شیطان سے بچا کر رکھے۔ یاد رکھیں ہر گناہ کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملتی ہے، اس لیے ہر گناہ سے دور رہیں۔ اللہ نے اتنی پیاری زندگی دی ہے، اس کا مول سمجھیں۔